السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4، جس کا عنوان ہے سنت خلفائے راشدین کی پیروی کرنا۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یہ ان 4 خلفاء کو کہا جاتا ہے جن کو یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کے بعد حکومت کرنے کا موقع ملا، اور ان کی حکومتیں بہترین تھیں کہ آج بھی ان کو بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں، عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی، المہدیین جو ہدایت یافتہ تھے۔ کل والی حدیث کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ تو ان دونوں کتابوں کو تھامنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ صحابہ کرام ہی ہیں، کیونکہ علم انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور تمام صحابہ میں سے یہ خلفائے راشدین المہدیین یہ مکمل اتباع کے حقدار ہیں۔ ان کے علاوہ بھی باقی تمام صحابہ یہ بالاتفاق ان کا قول و عمل قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے، اور ان کی اتباع کرنا بھی ہمارے لیے بہت بہتر اور ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں ان 4 خلفاء کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے راستے پر چلنا، کیونکہ یہ 4 خلفاء اسلام سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی جو رضا ہے اس کے بغیر انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ پڑھیں گے حدیث نمبر 5، جس کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، نمبر 4، حج کرنا۔ وصوم رمضان، نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ 5 ارکان اسلام کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو ہم بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں، ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو رکن کہیں تو رکن سے ہی کوئی بھی جماعت یا کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ اگر ہم بنیاد کہیں تو عمارت بنیادوں پر ہی کھڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ 5 کام ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی رکن، ایک بھی بنیاد گر جائے گی تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے 2 جز ہیں، توحید اور رسالت، تو دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
اگر ایک شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن حدیث کا منکر ہے تو اس کی وہ بنیاد گر گئی، اور اگر ایک نبی علیہ السلام کا عزت و احترام اس قدر کرے کہ اللہ کو چھوٹا کر دے، اللہ تعالیٰ کو بے اختیار اور نبی علیہ السلام کو با اختیار بنا دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بھی مشرک ہوا اور اس کی بھی یہ بنیاد گر گئی۔ دونوں پر اس طرح سے ایمان لانا کہ اللہ پیغام بھیجنے والا ہے، آقا ہے، مولا ہے، معبود ہے اور ہمارا الہ ہے، سب کچھ ہے، اور نبی علیہ والسلام اس کے پیغمبر ہیں، اس کا پیغام لے کر آنے والے ہیں اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ توحید اور رسالت دونوں چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو ایسے ہی دوسرا رکن نماز کا قیام، یعنی نماز کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز کو پڑھا جائے، پھر اس کے بعد وہ تمام کام کیے جائیں جن سے نماز ہمیں کرنے کا حکم دیتی ہے، جن سے نماز کی فضیلت بڑھتی ہے، اور وہ تمام کام نہ کیے جائیں جن سے نماز ہمیں روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحشاء اور منکر، برائی، بے حیائی، ان سارے کاموں سے رکا جائے، یہ ہے نماز کا قیام۔ ایتاء الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو دینا، مال کو گنا جائے، اس کا حساب کیا جائے، اور 40واں حصہ اگر وہ کھیتی ہے یا جانور ہیں ان کا نصاب اس سے علیحدہ ہوگا۔ سونا ہے، چاندی ہے یا پیسے ہیں، جب وہ نصاب کی حد تک پہنچیں تو سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ ادا کیا جائے، اور جس طرح اس کا نکالنا ضروری ہے اسی طرح اس زکوٰۃ کی رقم کو حقداروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ حج، یعنی عورت ہے تو اس کو اپنے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، مرد ہے تو اکیلا ہی جب وہ راستے کا خرچ ادا کر سکے، یعنی حکومت نے حج کی جتنی رقم بتائی ہے، اگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور جتنے دن اس نے حج پہ رہنا ہے اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کے کھانے پینے کے اور باقی سارے انتظامات موجود ہیں، تو اسے حج کر لینا چاہیے بنیادی ضرورتوں کے پورا ہونے کے بعد۔ اسی طرح رمضان کے روزے، کہ جو شخص صحت مند ہے، گھر میں مقیم ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے، سوائے اس عورت کے جو حاملہ ہے یا مرضعہ دودھ پلانے والی، یا وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ مسافر جو حالت سفر میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کا بھی کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ حائضہ عورت جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں ان روزوں کی قضا دے گی۔ نماز کی قضا کا تو ذکر نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا کا ذکر ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں اگر من وعن قائم ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بنیاد گر گئی ہے تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔